فرمایا کہ جو بندہ 2 تسبیح روزانہ سورۃ قل هو اللہ کی پڑھے گا، سب سے پہلا فائدہ ہے اللہ پاک 300 دروازے غضب کے اس سے بند کر دیں گے، قہر کے، دشمنی کے، انتقام کے، شر کے، دشمن کے۔ اللہ 300 دروازے اس سے بند کریں گے اس دن جس دن 200 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، قل هو اللہ پڑھے گا۔ آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں، حتیٰ کہ وضو نہیں ہے زبان پا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے 9 فائدے بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ 2 تسبیح سورۃ قل هو اللہ کی۔ دوسرا فائدہ فرمایا کہ جو بندہ 2 تسبیح روزانہ قل هو اللہ کی پڑھتا ہے، اللہ 300 رحمت کے دروازے اس پہ کھول دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ غور سے سننا، 300 رزق کے دروازے کھول کے اللہ اس سے غیب سے رزق عطا فرمائے گا، 300 رزق کے دروازے کھولے۔ چوتھا فائدہ ذرا غور سے سننا، اللہ بغیر محنت کے علم عطا فرمائے گا، اور اپنے علم میں سے بغیر محنت کے، لدنی علم، وحبی علم، وحبی غیبی علم، لدنی وحبی علم، کس کے؟ بغیر محنت کے اللہ علم عطا فرمائے گا اپنے علم میں سے، اور اللہ حلم عطا فرمائے گا اپنی حلم میں سے، اللہ سمجھ عطا فرمائے گا اپنی سمجھ میں سے۔ اور 5واں فائدہ 66 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ 66 جو 2 تسبیح سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا، 66 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا اسے۔ اور اس کا 6واں فائدہ ہے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس کا 7واں فائدہ، اللہ جنت میں 20 محل عطا فرمائیں گے، 20 بنگلے، 20 محل، اور ہر محل میں یاقوت، مرجان، زمرد، عقیق، اور ہر بنگلے کے محل کے 70,000 دروازے ہوں گے، اور اس میں 70,000 نعمتیں ہوں گے، اور اس میں 70,000 دسترخوان ہوں گے، اور یہ اس شخص کے لیے ہوگا جو صرف 2 تسبیح سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا۔ اور 8واں فائدہ جو 2 تسبیح سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا، سورۃ اخلاص پڑھے گا، 8واں فائدہ ہے 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور آخری 9واں فائدہ، آخری فائدے میں تو میں نے مزہ آ گیا، آخری فائدہ کمال فائدہ، لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، لحد میں جو مشکل، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا، سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گئے، سرہانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گیا، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد 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 میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ اب سنیں یہ سورۃ اخلاص کہاں کام دے گی؟ یہ قبر میں، یہ زندگی میں، فرمایا کب ایک حسین آدمی ہوگا، قبر میں ساتھی بن جائے گا، اس کو نکیرین کے سوالوں کے جواب دے گا، اور یہ بندہ ٹھاٹ سے ہوگا، جب سانس کو بحال ہوگا، سانس میں سانس آئے گا، پوچھے گا تو کون ہے؟ یاد نہیں ہے، میں وہ قرآن ہوں جو تو پڑھتا تھا، تو مجھے نہیں بولا، میں تجھے نہیں بولا۔ اب سنیں 9واں اور آخری فائدہ جو اس کا بتا رہا ہوں، بہت فائدے ہیں، میں نے اس کے 9 فائدے بتائے ہیں۔ میں جب مرے گا اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شامل ہوں گے، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ میری نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھ، رزق روحانی اور رزق جسمانی، اللہ میری نسلوں کے لیے دنیا کی مہنگائیاں، حالات، کرائسس، ناکامیاں، اور پتہ نہیں آگے مہنگائیوں کی صورتحال کیا ہوگی، لیکن اللہ مجھ سے اور میری نسلوں سے رزق نہ چھین، تو فرمایا اس شخص کو کہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ، اور سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھ، اور جب پہنچ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 40 منٹ ایسے وجدان، ایسے درد، ایسی کیفیت کہ کوئی دنیا کا کوئی فرد مجھے یاد نہ رہے سوائے اس کی ذات کریمی کے، اور اس کو دہرا 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 دہرا، اس کو دہرا، اور کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا،
پڑھنا شروع کر دی۔ شیخ حامد کوفی کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے ہاں ایک رئیس تھا اور لوگ اس کے در سے کھاتے تھے اور لوگ اس کے در سے بہت لیتے تھے اور بہت سخاوت چلتی تھی، اور سنا تھا کہ اس کے والد بھی ایسے رئیس تھے اور سنا تھا اس کے دادا بھی ایسے رئیس تھے، اور یہ بات سنی تھی کہ اس کے دادا نے کوئی عمل کیا تھا، اور ایسا نہیں، دادا کے بڑوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس میں اللہ سے نسلوں کے لیے رزق اور رزق کے خزانے منوائے تھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، مال دولت چیزیں ایسے حالات اور گردش میں آئے کہ ناموری سے گمنامی میں چلے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا، یہ بات ہے آج سے کچھ 27-28 سال پہلے کم و بیش، ایسے چھوٹا سا کمرہ تھا اور مختصر سی 1-2-3 کرسیاں، ایک ٹوٹی سی میز، اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا، میرا نام یہ ہے، نام مناسب نہیں، رازداری زندگی کا پہلا حصہ ہے، اور میرا نام یہ ہے، اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا اور یہ مال تھا اور یہ چیز تھا، اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ مجھے ایک ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی، اور پھر 16,000 کی گاڑی لی، نئی گاڑی، کتنے کی؟ 16,000 کی گاڑی لی، 100 کا نوٹ بانٹتے تھے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لوگ لین لگا کے لیتے تھے، اور جس دور میں 250 روپے کے 5 مرلے جگہ ملتی تھی، 250 فٹ جگہ ملتی تھی، نہ 125 فٹ، 125 جگہ ملتی، 5 مرلے 250 روپے کی، اور وہ بیچتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہر چیز ختم ہو گئی۔ میرے پاس ایک ڈرائیور تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے مالک ہیں جن کے پاس پہلے میں کام کرتا تھا، ان کے حالات آ گئے تو میں نے آپ کے پاس آپ کے ڈرائیوری کی، اگر رمضان میں کوئی بچا ہوا لنگر ہو وہ انہیں بلا لوں، آپ دے دیں گے؟ تو ہم رمضان میں مجمع آتا تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کھانا تازہ کھلایا جائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ کچھ پیسے بھی ہو جائیں۔ کون ہے؟ کہا کہ فلاں لاہور کا، نہیں جانتے آپ؟ ہاں جانتا ہوں، اتنی بڑی سوسائٹی ہے بڑی مالداروں کی۔ کہا یہ 28 مربع جگہ انہی کی تھی، اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی، اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی، اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا، اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں اپنی نسلوں کے لیے تمنگری منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے، تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، مال رکھنا جائز ہے، حلال جائز ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ میری ساتھ چوک ہے، یہاں کرتبہ چوک، یہاں 2 پلازے مجھے ایک بندے نے بتائے، اب اس کے نہیں ہیں، کہا یہ اور یہ اس بندے کا ہے، فلاں نام کے بندے کا، اور اس کا آج کچھ نہیں رہا۔ اب وہ جس کسائی سے گلبرگ میں ہے، یہاں لاہور میں، جس سے بہت من و گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھی، چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا، وہ سامنے جو بنگلہ ہے، میں نے کہا وہ تو محل ہے، کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے، اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے، اور وہ بنگلہ، وہ محل، وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ سنیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ یہ جو
عمل ہے نا نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا، یہ جو عمل ہے بس. اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنا دن کریں گے، میں نے کہا دل خود بولے گا، من خود بولے گا، اندر خود بولے گا. یعنی آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات. یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام خالدیہ ہے سوسائٹی. میں وہاں ایک عرب سے ملا، شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے. تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں، بس تھوڑی بہت ایسے شدھ بدھ ہے. تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کہتے تھے، ایسے اٹھتے تھے نا، کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میری ان سے چند ملاقاتیں ہیں. بوڑھے تھے، بابے تھے، کہ ان کے بڑے آئے تھے، اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکیہ سے آئے تھے، تو پھر مکے میں رہتے تو وہیں کے ہو گئے. ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا، اس سے میرا تعلق تھا. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تیرا جو ہے یہ بابا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ پتا نہیں، میں سے پوچھ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جلالی بابا ہے تو کہے گا مجھ سے. میں نے کہا میرا کہے. اچھا وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا، تو اس نے عربی سے پوچھا کیا کہتا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے پوچھا، آج تک کسی نے پوچھا نہیں، پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے. کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی، تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو. کام پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے. اور کہا میرے والد پھر دعا کرتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے، اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو، ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں، وہ حلاوے، وہ چیزیں کھلائیں گے. کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے، ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا. اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا. کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. ہاں میرے بندے، میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ، میرے قریب آ کے دیکھ، مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح، پھر میں کر کے دکھاؤں گا. ہمارے یہاں ایک پیر صاحب تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا باغ اور ہمارا باغ آپس میں اب بھی ایک ہی دیوار کے ساتھ دیوار ہے، بنے کے ساتھ بنے. تو وہ ان کے ہاں گئے تو ایک بابا جی جھاڑو دے رہے تھے، اور صبح شام کی روکی سوکی ملتی تھی، اور بس ہر وقت غلامی ہوتی تھی، ہر وقت غلامی ہوتی تھی. تو مجھے والد صاحب نے بتایا کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں، اس نے اتنی مربع، اتنی ایکڑ، اتنی زمین جو ہے اٹھا کے ساری پیر صاحب کو دے دی، اور ساری زندگی پیر صاحب کے 2 وقت کی ایک سوکھی پوکی روٹی، آخر وہیں مر گیا اور اس کو کفن دے کے دفن. اسے پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا، پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا. دعاؤں کی طاقت ہے، دعائیں نسلوں کو کھلائیں گی، پلائیں گی. اور ایک تجربے کی بات بتاؤں، بڑوں کی بات ہے، بڑوں کی بات، دعاؤں کی برکت سے اللہ حلال طیب طاہر کھلائے گا. میرے پاس ایک صاحب ہے، کہنے لگا کاروبار کو زوال ہو رہا ہے، کولنگی میں، کراچی میں فیکٹریاں، ملیں اچھی خاصی ہیں وہ ایریا. تو کہا کاروبار کو زوال ہو رہا ہے، اور کاروبار زوال پہ چلا گیا ہے، کمپنیاں 2-4 بند ہو گئی ہیں، زوال ہو رہا. میں نے اللہ کا نام دیا، پھر ملے، کہا کچھ نہیں ہے. اچھا، میں نے کہا یہ پڑھیں آپ، اللہ پاک دکھائے گا. مجھے انہوں نے خود بتایا، میں ایسے کوئی سمندر ہے اس سے کنارے کھڑا ہوں، کہنے لگے کراچی کا سمندر نہیں، کہاں ہے؟ تو میری طرف پانی آتا ہے اور وہ گندا پانی ہے، بالکل میلا گندا. تو میں سوچتا ہوں سمندر کا پانی تو بالکل شفاف ہوتا ہے، یہ گندا پانی کیسے ہے؟ اور وہ گندا پانی پہلے میرے ٹخنوں تک آتا ہے، پھر گھٹنوں تک آتا ہے، پھر رانوں تک آتا ہے. اور کہا کہ مجھے دور سے ایک لہر آتی نظر آ رہی ہے کہ شاید میں اس میں ڈوب جاؤں. آواز آتی ہے چلا جا، تیرے رزق میں کوئی مشکوک رزق داخل ہوا ہے، ہم تجھے پاک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سارا مشکوک رزق ہے، اور تیرے مال کو ہم نے اس لیے کم کر دیا. گھبرا نہیں، استقامت سے ہمارا نام لیتے رہنا، بہت جلد تجھے ہم پاک کر کے پھر پاک مال دیں گے.
پاک کر کے، کیا عجیب بات ہے، پاک کر کے پھر پاک طیب طاہر مانگ دیں گے، گھبرا نہیں، ہمارا نام لیتے رہنا، تو ہو کسی بھی حال میں، تو ہو کسی بھی حال میں، تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا، چین سے بیٹھے گا اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا، بند ہے پنجرے میں نکل نہیں سکتا، پر پھڑپھڑا تو صحیح، پھڑپھڑا تو صحیح، محنت تو کر، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہماری راہوں میں محنت کر، ہمارے لیے اللہ کی طرف قدم اٹھا، ففروا الی اللہ، پھڑپھڑا تو صحیح۔ بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات کا تعلق عطا کر دیا، بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنے ساتھ باتیں کرنے کا راز و نیاز کا کوئی جذبہ دے دیا، جس کی زبان سارا دن ذکر میں، تسبیح میں، سجدوں میں، اپنی دنیا کے کاروبار بھی ہے لیکن دل اٹکا رہتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، آج میرا ذکر نہیں ہوا، آج میں نے قرآن کی زیارت نہیں کی، ایک صفحہ، دو صفحے، ایک پارہ، دو پارے، خوش قسمت انسان ہے آپ بہت نصیبوں والے ہیں، آپ بہت نصیبوں والے، یقین جانیں دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے، دنیا کا نصیب و بخت اور مقدر والا انسان وہ ہے دنیا کا جس کو اللہ پاک کہے تو ہو اور میرا نام ہو، بس وہ درود پاک کی شکل میں ہے، درود میں اللہ اور اس کے حبیب پہ سلام ہے، اللہم صلی اللہ یا صلی علی، اللہ کا نام پہلے آتا ہے، میرا درود ہے، کلمہ ہے، تسبیح ہے، وہ ذکر ہے، مسنون دعائیں ہیں، بس میرا نام ہو اور تم ہو۔ بعض اوقات اللہ دنیا تھوڑی کر دیتا ہے، رزق تھوڑا کر دیتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تانے دیتے تھے کہ تیرے پیر نے تجھے یہ دیا ہے، نعوذ باللہ، تجھے فقیر کر دیا، تجھے غریب کر دیا، اور تجھے ٹاٹ کے کپڑے اور سیہ کر دیا، تانے دیں گے بعض اوقات، بعض لوگ بہت تانے دیں گے۔ میں نے ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے دنیا بہت تانے دیتی ہے، تو میں نے کہا میرے ساتھ سودا کر لے، اگر زیادہ تھک گیا ہے، اب تک جو تسبیح ذکر کا نور ملا ہے وہ مجھے دے دے، میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ اس کو مال دولت دے دے، یہ سب چھین لے، کہا نہیں، یہ سب کچھ تو اس کے پاس بھی ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، یہی تو میرے پاس ہے، اگر یہ مجھ سے چھن گیا تو باقی میرے پاس بچے اور رہے گا کیا، بچے اور رہے گا کیا، بچے اور رہے گا کیا۔ اب سارا دن بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچا کریں کہ اللہ تو نے مجھے کن راہوں پہ لگا دیا، کن راستوں پہ لگا دیا، پیر خانے سارے اچھے ہیں، ہمارے دل میں سب کا احترام ہو، لیکن اللہ تو نے مجھے کون سے پیر خانے پہ لگا دیا جو مجھے اللہ سے مانگنا سکھاتا ہے، کہتا ہے اگر میں مر بھی جاؤں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، موت آخر ہے تو پریشان نہ ہونا، کہا کہ وہ ایک راہیں دے کر گیا ہے، انہی راہوں پہ چلنا ہے۔ ایک وقت تھا پیر صاحب تھے، تعویذ دیتے تھے، تھپکی دیتے تھے، دعا کر دیتے تھے، اللہ میرے کام بنا دیتا تھا، پیر گیا، دعا بھی گئی، تھپکی بھی گئی، تعویذ بھی گیا، نہیں، پیر جائے پر پیر کا رب تو ہے نا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا، پیر کا رب تو ہے، اصل وہی ہے، کل من علیہا، ساری چیزوں کو فنا ہے، اسی کی ذات کو بقا ہے۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے مجھے اپنا نام نصیب کر دیا، اللہ نے مجھے اپنا نام نصیب کر۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مجھ سے ذکر نہیں ہوتا، تسبیح نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، میں ذکر کرنے لگتا ہوں گالیاں آ جاتی ہیں، میں ذکر کرنے لگتا ہوں میرے منہ پہ گالیاں آ جاتی ہیں، کہا کہ میں دیتا نہیں ہوں پر منہ پہ زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے، آپ لفظ پہ غور کیجئے، گالی جاری ہو جاتی ہے، میں دیتا نہیں ہوں، زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے، ممکن ہے کہ میری زبان پہ ذکر ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کرتے تھے، اس کا کوئی پیشہ ہے، مناسب نہیں، والد کیا کرتا تھا، اس کا بھی پیشہ تھا، اس پیشے کا اثر، اس رزق کا اثر، اللہ نے اپنا نام چھین دیا، دولت ہے، سب کچھ ہے، مال ہے، دنیا میں ظاہری عزت ہے، اور اللہ نے اپنا نام، اپنے نام کی لذت، اپنے نام کی حلاوت چھین، اپنے نام کی حلاوت چھین۔ اسے کہا صرف اور صرف درود پاک پڑھ، بس صرف درود پاک، پھر نہیں پڑھ سکتا، میں نے کہا پڑھے گا انشاءاللہ۔ میں نے اسے عرض کیا کہ میرے سامنے 11 دفعہ بیٹھ کے درود پاک پڑھ، جو درود تجھے آتا ہے 11 دفعہ بیٹھ کے پڑھ، درود پاک پڑھ، اور 11 دفعہ پڑھا، اس کی زبان پہ نہیں آ رہا تھا، آتا تھا پر زبان پہ نہیں آ رہا تھا، اسے پڑھا، اور اللہ کے نام کی برکت ہے۔ کیوں میں نے درود کیوں بتایا کہ اللہ کے نام کی برکت ہے کہ درود پاک وہ واحد عمل ہے، فرمایا اگر ریاکاری، دکھاوے کی نیت سے بھی پڑھو، اللہ کہتے قبول ہے۔ دکھاوا، ریاکاری، لوگ مجھے نیک کہیں، لوگ واہ واہ کہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہا، حالانکہ یہ عبادت کبھی بھی اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کبھی بھی قبول نہیں ہے، جو اللہ کے لیے نہ کی جائے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، مجھے اپنے حبیب پہ درود اتنا پسند ہے کہ درود پڑھو اور جس حال میں پڑھو، حالانکہ مومن ریاکار تو ہو ہی نہیں سکتا، جس حال میں پڑھو میں قبول کروں گا۔ میں نے کہا میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی اسی وقت، اور یہ دلیل کے ساتھ ڈالی، میں نے اس کو درود بتایا، اور اللہ کا نظام دیکھیں، اس کی شان کریمی دیکھیں۔ پھر جو اس کی زبان پہ درود جاری ہوا، مجھے کہنے لگا کہ میں ہفتے میں 1.25 لاکھ کر لیتا ہوں، ہفتے میں 1.25 لاکھ کر لیتا۔ ایک دم اس نے مجھے عجیب خواب سنایا،
کچھ خواب ایسے ہیں جو یاد رہتے ہیں. کہنے لگے میں دیکھا کہ ہاتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں, ہر چیز ٹوٹ رہی ہے, اور ایک شور ہے, کوئی گونج ہے, اس کی وجہ سے ہر چیز ختم ہو چکی. اور مجھے کسی نے کہا قیامت آ گئی ہے. پریشان ہوں, کہاں جاؤں؟ ان الوفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. کہاں جاؤں؟ آخرکار کہا کہ میرے ساتھ ایک بندہ دوڑتا ہامتا کامتا آیا, اور وہ بھی پریشان تھا. میں نے کہا یہ بھی میں اتنا ہے. پوچھا کہاں؟ کہا قیامت آ گئی, کہاں جاؤں؟ بس ہم دونوں پھر ایک طرف دوڑ پڑے, ایک طرف دوڑ پڑے. آگے دیکھا تو ایک بہت بڑا ترازو ہے, اور مجھے پکڑ کے کہا تیرا نام اعمال ہے, جلدی کر. کہا کہ میرے پاس ایک طرف پہاڑ کے پتھر کالے تھے, اور اس میں کوئی کالے جانور تھے, اور کہا یہ سارا تیرا گناہ ہے, سب ہے. اور ایک طرف ترازو تھا, اس میں چند ذرے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا. کہا یہ تیری نیکیاں ہیں. کہا میں نے سمجھا بس ختم ہو گیا. اللہ پاک جل شانہ کے فرشتے آگے بڑھے اور کچھ چیزیں اٹھا کے نا ایسے ترازو میں ڈالتے جا رہے تھے جو نظر نہیں آ رہی تھی, پر ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے ڈالنے سے ترازو ایک دم ہلا ہے, کوئی وزنی چیز آئی ہے. ابھی بہت سارا باقی تھا کہ ترازو میرا چھپ گیا اور میں جا کو کامیاب ہے. میں نے پوچھا یہ کون سا عمل ہے؟ کہا تو نے عشق اور جذبے کے ساتھ, عشق اور جذبے کے ساتھ, عشق اور جذبے کے ساتھ وہ جو درود پاک پڑھا تھا, یہ وہی عمل. اور قیامت کے دن بندہ جائے گا, قبر میں جب بندہ جائے گا تو وہ بندہ جو ہے پریشان ہوگا. تو اچانک ایک دروازہ کھلے گا, اس میں روشنی آئے گی, اور ایک نیک جوان صالح خوبصورت اس کے ساتھ بیٹھے گا, اور اس کے ہر سوال کا جواب دیا جاتا جائے گا, جیا جاتا جائے گا ہر سوال کا جواب. اور منکر نکیر چلے جائیں گے, اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گے, جنت کے دروازے کھل جائیں گے. پوچھے گا یہ کیا ہے, آپ کون ہیں؟ کہا وہ درود ہوں جو دنیا میں تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتا تھا. وہ درود تو دنیا میں مجھے نہیں بھولا تھا, آج میں تجھے نہیں بھول. کبھی نہ سوچے ہیں کہ مجھے تسبیح سے, ذکر سے, درود سے, کلمے سے, سورت اخلاص سے اور اس دعا سے کچھ نہ ملا, کیونکہ آپ کو یہ کانوں میں ڈالنے والے بہت ملیں گے. کیا پایا, کیا ملا؟ فلاں کو تو یہ ملا, فلاں کو تو یہ ملا, تجھے کیا ملا؟ بہت ملیں گے, بہت ملیں گے. اور ایسے لوگ ملیں گے کہ جس کا گمان سے والا تر ہے, ایسی دلیلوں کے ساتھ بات کریں گے, آپ کے قدم ڈگمگا جائیں گے, کھل جائے گا, اور انسان سوچنے لگ جائے گا کہ میں نے تسبیح خانے کا انتخاب غلط کیا. یا پھر اپنے شیخ اور مرشد کے بارے میں وساوس اور بدگمانیوں کی بھار مار کر دے گا, اور شیخ اور مرشد کی جاسوسی اور تعقب پہ لگا دے گا, اور بدگمانیاں, شک بڑھ جائیں گے. اگر شک اور وسوسے بدگمانیاں بڑھ گئے ہیں تو سمجھ لیں کچھ تھا تو چور آیا, اگر نہ تھا تو چور کہاں آتا. اب اپنے آپ کو یہیں سنبھالنے کی ضرورت.